خدا کی قسم پوچھو ان علماء سے، بدر کا میدان سجا، جتنے اس سازش میں شامل تھے بدر کے میدان میں دنیا نے دیکھا ان کے سر کہیں تڑپ رہے تھے، دھڑ کہیں تڑپ رہے تھے. یہ حضرت فاطمہ زہرا کی بددعا کا نتیجہ تھا. خدا را بیٹیوں سے پیار کرو، بیٹیوں سے محبت کرو. کبھی کبھی بیٹے وہ نہیں کر پاتے جو بیٹیاں کر جاتی ہیں. بیٹیاں کر جاتی ہیں. جب دکھ میں دنیا ساتھ چھوڑے گی تیری بیٹی تیرا ساتھ دے گی. جب تو لقمے کو ترس جائے گا تو بیٹی تجھے کھانا کھلائے گا. جسے تو نے جائیداد نہ دی، جسے تو نے حق نہ دیا جو شریعت نے مقرر کیا تھا، خدا کی قسم وہ زندگی میں کبھی تجھ سے نہیں کہتی ابا میرا حق کھا کے مر گیا. کبھی نہیں کہتی. بیٹی تو بیٹی ہوتی ساری زندگی. اور تم اس کا لاکھ حق کھا جاؤ پھر بھی وہ تمہارے لیے جان دینے تیار رہتی ہے. وہ جانتی ہے یہ زمین کچھ بھی نہیں، میرا باپ سب کچھ ہے. وہ جانتی ہے جائیداد کچھ بھی نہیں، میرا بھائی سب کچھ ہے. خدا را ان بیٹیوں کے ساتھ ظلم نہ کرو. اور جو گھروں کے اندر کسی کی بیٹی کو ستاتے ہیں صرف ایک بات کا جواب دے دو. کوئی بندہ ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میری بیٹی کو سسرال میں جا کے گالیاں ملے؟ نہیں. ہے کوئی بیٹا، کوئی باپ ایسا ہے جو یہ چاہے میری بیٹی کو سسرال جا کے تانے ملے؟ کوئی نہیں چاہتا. تو سنو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سسرال میں تمہاری بیٹی کو عزت ملے تو یہ قانون اپنا لو، تم دوسرے کی بیٹی کو عزت دو، اللہ تمہاری بیٹیوں کو عزت عطا فرمائے. تم دوسرے کی بیٹی کو عزت دو، اللہ تمہاری بیٹی کو عزت دے گا. بیٹیوں کی عزت کرو، بیٹیوں کی قدر کرو. ما آتاکم الرسول فخذوہ. لوگوں میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو. حضور نے بیٹی کو رحمت بنا کے پیش کیا، رحمت بنا کے پیش کیا. اور کتنے پیارے انداز میں حضور نے فرمایا جس کو خدا نے 3 بیٹیاں تھیں اس نے پالا پوسا عزت سے رخصت کیا. حضور فرماتے ہیں اس کو جنت کی ضمانت میں دے رہا ہوں. 2 والا کھڑا ہو گیا. حضور 3 بیٹی والا جنتی، مجھ پہ تو 2 ہی رہ گئی. میرے حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، خدا کے کرم کا جو دریا ہے وہ محدود نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں. حضور فرماتے ہیں اگر 3 والا جنتی ہے تو 2 بیٹیوں والا بھی جنتی ہے. اور جب 2 بیٹی والا جنتی ہو گیا تو پھر 1 والا بھی کھڑا ہو. لگتا ہے میرا بھی کام بن ہی جائے گا. خدا کی قسم وہ جانتے تھے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سارے بولے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہ اکبر. 1 والا بھی کھڑا ہو گیا. حضور مجھ پہ تو 1 ہی بیٹی ہے. حضور نے فرمایا جا 3 والا بھی جنتی، 2 والا بھی جنتی، 1 والا بھی جنتی ہے. تو کام تینوں کا بن گیا. 3 والا جنتی، 2 والا جنتی، 1 والا جنتی. پھر اس کو تو خیال آنا ہی تھا نا جس پہ بیٹی نہیں تھی. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، حضور ان پہ 3 تھی یہ بھی جنتی، ان پہ 2 یہ بھی جنتی، ان پہ 1 یہ بھی جنتی. حضور مجھ پہ تو بیٹی نہیں ہے. میرے حضور نے فرمایا جا اگر خدا نے بیٹی نہیں دی نا تو بیٹی کی تمنا لے کے مر جانا. قیامت میں لاوارث نہیں ہوگا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے میں جنت میں داخل کروں گا. بیٹی کی تمنا اگر جنت دلا سکتی ہے تو بیٹی کی پرورش تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے. بیٹیوں کو عزت دیا کرو، بیٹیوں کی قدر کیا کرو اور کسی کی بیٹی کو رلایا نہ کرو. اللہ بیٹی دینا شکر ادا کرنا. اس لیے کہ بیٹے دعاؤں سے مل جاتے ہیں، بیٹیاں نصیبوں سے ملا کرتی، نصیبوں سے بیٹیاں ملا کرتی. اس لیے ضروری ہے کہ اب بیٹیوں کی بھی عزت کریں، قدر کریں، نکاح کو آسان کریں. یہ جو رسمیں چلی آ رہی ہیں، جتنی غیر مسلموں کی رسمیں تھیں آج سب ہمارے اندر موجود ہیں، ساری ہمارے اندر موجود ہیں. خدا را ان رسموں کو کم کریں. پیسے کی کثرت ہے، 1 لاکھ کا تو آتش بازی نہ کر. مدرسے میں آ، قاری صاحب علامہ صاحب سے کہ حضرت بتاؤ بچے پانی کون سا پیتے ہیں؟ اگر فریج نہیں ہے ایک فریج کا انتظام کر دے. اگر پنکھا نہیں ہے تو پنکھا لگا دے. کولر نہیں ہے قرآن والوں کے لیے کولر کا انتظام کر دے. ہاں اگر بستر نہیں ہے کوئی غریب طالب علم ہے اس کے بستر کا انتظام کر دے. گارنٹی ہے تیرے مرنے کے بعد تیرے کروڑوں کی جائیداد میں بیٹے تیرے نام کے ہر سال 1 لاکھ روپے خرچ کریں گے. قبرستان جا کے دیکھا کر کتنی قبروں پہ تازہ پھول ملیں گے اور کتنی قبروں پہ تو صاحب کوئی مٹی ڈالنے والا نظر نہیں آتا. کیا ان کے وارث نہیں تھے؟
انہوں نے جائیداد نہیں چھوڑی، انہوں نے بھی جائیداد چھوڑی، لیکن بیٹوں نے عیاشیوں میں اڑا دی، آتش بازیوں میں بیٹوں نے اڑا دی۔ باپ کا جنازہ یاد نہیں آتا بیٹوں کو، باپ کی قبر یاد نہیں آتی۔ اپنے جیتے جی آخرت کا انتظام کر جاؤ، مدرسے میں کولر لگواؤ، اے سی لگواؤ، فریج لگواؤ، ٹھنڈی ہوا کا انتظام کر۔ میں نہیں جانتا 50 سال بعد تیرے مرنے کے کوئی دعا کرے نہ کرے۔ اگر تو نے اس ادارے رحمت العلوم میں ایک اے سی لگوا دی یا بچوں کے لیے کولر کا انتظام کر دیا تو تیرے مرنے کے 100 سال کے بعد بھی اگر کولر باقی ہے وہ چلے گا، اس کے سامنے بیٹھ کے قرآن والا قرآن پڑھے گا۔ اس کو گرمی لگے گی، ادھر کولر سے ٹھنڈی ہوا چلے گی، وہ ہوا کر کے اس حافظ کے بدن کو لگے گی۔ جب ٹھنڈے جھونکوں سے اس کا بدن ٹھنڈا ہوگا تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تو قبر میں ہوگا، یہ مدرسے میں ہوگا، کوئی تیرے لیے دعا کرے نہ کرے، ادھر حافظ کا بدن ٹھنڈا ہوگا، ادھر اللہ قبر میں تیری روح کو سردی عطا فرمائے۔ پیسے لا کے آتش بازی جب شروع کرتا، دبا دب دبا دب دبا دب، بچے کود گئے، بوڑھے کود گئے، کتنوں کے دل تھم گئے، لیکن پٹھان کا بیٹا رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ سب پٹھان گیری نکل جائے گی، موت جب جھٹکا دے گی نا تب پتہ چلے گا کیا لے کے جا رہے ہیں، کیا کر کے جا رہے ہیں۔ خدا را جیتے جی ایک کام کر لیں، اداروں کا خیال کریں۔ دشمن مدارس کے پیچھے ہیں، اب تک تو یہ تھا کہ غیر مخالف تھے، تکلیف ہوتی ہے اپنے ہی ہماری صف میں مدرسوں کے مخالف نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہی کام ہے، جی اسے بنوانے کی کیا ضرورت تھی، یہ گیٹ لگوانے کی کیا ضرورت تھی، ضرورت تو جناب آپ کی بھی نہیں تھی، آپ کیا کرنے آئے ہو دنیا میں، آپ کی کیا ضرورت تھی۔ علامہ صاحب فرمانے اعتراض ہی کرنے چلے آئے۔ تو سنیں، مہربانی کریں، دشمن اگر تکلیف دیتے ہیں تو درد کم ہوتا ہے، اور جب اپنے تکلیف دیتے ہیں تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ لاک ڈاؤن کے کچھ اداروں کی خبریں موصول ہوئی کہ جنہوں نے علماء نے دنیا بند ہونے کے باوجود قرآن بند نہیں کیا، چھپ کے قرآن پڑھاتے رہے، گھر میں قرآن پڑھاتے رہے، بستر میں قرآن پڑھاتے رہے، لیکن کچھ ظالم ایسے بھی تھے جن کو پتہ لگا یہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، ایسے کتے دلال جو 500 روپے پہ پولیس والوں کے ہاتھ بک جایا کرتے ہیں، 2,000 میں اپنوں کو بیچ دیا کرتے ہیں، ایسے ہی کتوں نے فون اٹھا کر کے پولیس والوں کو خبر دی کہ اس کے گھر میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ پولیس آئی، پڑھانے والے کو لے گئی، بچوں پہ سختی کی، مجھے بتا تو صحیح تیرے روکنے سے کیا قرآن رک پایا، تیرے ٹوکنے سے کیا پڑھانے والے رک پائے۔ خدا کی قسم صبح قیامت تک نہ قرآن روکا جا سکتا ہے، نہ قرآن والوں کو روکا جا سکتا ہے، لیکن تیری زندگی کب تک، ایک دن ایسا آئے گا موت دھکا دے گی، تو قبر میں ہوگا، اللہ تجھے اتنا رلائے گا کہ روتے روتے آنسو ختم ہو جائیں گے، کوئی آنسو پوچھنے والا نصیب نہیں ہو سکتا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ تجھے کیا لگتا مدرسوں کی مخالفت کر کے جائے اور تجھے تیجے بخشوائیں گے؟ وہابی نہ سمجھنا، بریلوی ہوں اور تم سے پکا ہوں۔ ہاں، حضور کے قرآن کی مخالفت کرے اور 40واں بخشوائے، خدا کی قسم کلمہ اسی کی شفاعت کرے گا جس کے ساتھ مصطفیٰ ہوں گے۔ ہاں، اور مصطفیٰ اس کے ساتھ ہوں گے جو ان کے مشن کے ساتھ ہوگا، جو ان کے مشن کے خلاف ہوگا تو پھر خیریت نہیں۔ مرنا ہے ایک دن، جیتے جی قرآن کی خدمت کر جاؤ۔ بلا وجہ میں مفتی صاحب اسماعیل صاحب ہمارے سروں کے تاج، سارے علماء کے سر کے تاج جتنے منبر پہ یہاں ہیں سب کے سر کے تاج ہیں، پوچھئے ان سے، یہ بتائیں گے کہ جو علماء اور علم دین کی مخالفت کرتے ہیں ان کے خاتمے ایمان پر نہیں ہوا کرتے۔ پوری موتیں مرتے ہم نے لوگوں کو دیکھا۔ خدا کے واسطے قرآن کی عزت کریں، قرآن والوں کی عزت کریں، انہیں حقارت سے نہ دیکھیں، ان کو کبھی بھی نیچی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ یہ آخرت کا سرمایہ ہے، جنت کا سہارا ہے، آخرت کا بھروسہ ہے۔ ہاں، اللہ توفیق دے، اگر کچھ کھلانے کی حیثیت نہ ہو تو اللہ کی زمین سے نکلنے والے چشمے سے پانی بھر کے پلا دینا۔ اگر یہ جنت میں گئے تو انشاءاللہ تمہیں بھی ساتھ میں لے کے جائیں گے۔ ہاں، اور لیکن ہماری ایسی بستیاں جہاں پہ حافظ قاری کثرت سے ہوتے، وہاں عزت اس لیے نہیں کرتے ہمارا للہ خدا حافظ ہے،
ہمارا پوتا خود حافظ ہے بیٹے، یہ پوتا بعد میں ہے، قرآن کا قاری پہلے ہے، پہلے ہے قرآن کا قاری، اس کی عزت کر۔ اور قرآن والوں سے حضور کتنا پیار فرماتے ہیں۔ حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اب تو بول دو سبحان اللہ۔ ہاں، ہاتھ مت اٹھانا اگر تھکنے کا ڈر ہو تو، اور مرنے کا ڈر ہو تو قطعی مت اٹھانا، اور کمزوری نہ ہو تو بول دو سبحان اللہ۔ اے خالی لنگر کے سہارے آئے یا کچھ کھا پی کے بھی آئے گھر سے؟ کچھ کھا پی کے بھی آیا کرو جو سبحان اللہ کہنے کا سہارا بنا رہا۔ اگر کھا کے آئیں تو ذرا زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ اب بھی ایسا لگ رہا جلسہ شروع ہوا ہے، مگر بات آخری ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب قرآن پڑھتے تھے تو منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ شاگرد کہنے لگے حضور کیا بات ہے؟ کچھ دن سے دیکھ رہے ہیں منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت جی 4 سال سے خدمت میں ہیں لیکن کچھ مہینوں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو امام عاصم فرمانے لگے بیٹے اس میں ایک راز ہے۔ کہنے لگے حضرت بتاؤ نا۔ تو فرمانے لگے راز تب تک راز ہے جب تک بتایا نہ جائے، اور جب بات کھل گئی تو راز راز نہیں رہتا۔ تو کچھ شاگرد استاد کے منہ چڑے ہوتے، نہیں نہیں بتاؤ حضرت۔ تو فرمانے لگے ایک دن نا میری آنکھ لگی، خواب میں حضور تشریف لے آئے۔ بولو یار سبحان اللہ۔ خواب میں حضور تشریف لے آئے اور مجھ سے کہنے لگے عاصم ذرا قرآن پڑھ کے سنا۔ فرماتے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، جب میں قرآن پڑھ رہا تھا حضور اپنے لب میرے لبوں پہ رکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں جب سے حضور نے میرے لبوں پہ اپنے لب رکھے ہیں، خدا کی قسم جب جب قرآن پڑھتا ہوں منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ بے شک بے شک۔ وہ جماعت ہے جب یہ قرآن پڑھے تو حضور مسکرایا کرتے ہیں۔ وہ انہیں کہتے ہیں زکوٰۃ کھانے والا جا رہا ہے، حیا کر، یہ زکوٰۃ والا نہیں یہ بخشش والا جا رہا ہے، یہ چندے والا نہیں یہ اللہ والا جا رہا ہے۔ ان کی عزت کیا کرو، ان کی قدر کیا کرو، علماء کی خدمت کریں۔ حضور نے قرآن دیا، ہمیں اس کا پورا خیال کرنا ہے۔ دنیا مٹانے پہ لگی ہے، مٹائے جتنی طاقت چاہے لگا لے، اور حضور کے غریب امتیوں سے اتنی گزارش ہے اب تم مدرسے کے کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑے ہو جاؤ، اور ان علماء سے کہہ دو قرآن پڑھانا تمہارا کام ہے، خرچے اٹھانا ہمارا کام۔ تمہارے گھر میں کمی نہ آئے گی، اللہ سے تجارت کرو، توفیق دے تو ایک وقت کا کھانا کھلانا، پانی پلانا۔ ہاں بس رات بہت ہو چکی ہے، وقت کافی ہو چکا ہے۔ میرے بولنے میں آمد انصاف لفظ جو خطائیں لغزشیں سرزد ہوئی ہوں، مولا اپنے حبیب کے صدقے میں تمام خطاؤں کو معاف فرمائے، بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے۔ رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔